بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، ایک آدمی روڈ پر کھڑے ہو کے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے تو ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کس چیز کی تلاش ہے؟ کہا کوئی چیز مجھ سے گر گئی یہاں پر، کوئی خاص چیز۔ تو کچھ دوست مل کر وہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو کھو گئی اور کہاں پر کھوئی ہے، کس جگہ کھوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ چیز تو مجھ سے گھر کے کمرے میں مجھ سے کھوئی ہے۔ تو باقی لوگ سر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر گھر کے کمرے میں کھوئی ہے تو اسے روڈ پہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا وہ چیز وہاں اندھیرا ہے، مجھے مل نہیں سکتی، تو میں نے سوچا باہر جا کے میں ڈھونڈ لوں۔ تو آج کا جو ماحول ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ سٹریس ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، تکلیف میں ہے، لیکن اس کا حل بہت غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا حل کوئی گانوں میں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ موسیقی روح کی غذا، نہ جانے کہاں سے یہ سنا ہے انہوں نے۔ کوئی ٹی وی ٹاک شوز میں، کوئی اخبار میں، کوئی موویز میں، کوئی کہاں ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ ساری غلط جگہیں ہیں۔ وہ جگہ جہاں تلاش کرنی ہے وہ تو قرآن میں ہے۔ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون تلاش کرنا ہے، اطمینان حاصل کرنی ہے اور تسکین، روح کی تسکین ہے، تو پھر وہ کس چیز میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دور ذکر کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، سجدہ ریزی کا ہے، تلاوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والو، یہاں یہ جو اذکروا اللہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، رولنگ دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اور پھر صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کنڈیشن بھی ساتھ یہ لگائی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا وہ بیٹھا ہوگا، یا وہ لیٹا ہوگا۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ کس حالت میں؟ ذکر کثیر سے کیا مراد؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ کہ جو کھڑا ہو کے بھی اللہ کو یاد کرے، بیٹھے ہوئے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے، لیٹا ہوا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب یہی لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، 1 مہینے کے لیے، حج زندگی میں ایک بار فرض صاحب استطاعت پر اپنے شرائط کے ساتھ، زکوٰۃ سال میں ایک بار۔ مگر یہ ذکر ہی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ نماز میں بھی بعض اوقات مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب، زوال، غروب، ان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہے۔ عورتوں کے لیے ایام مخصوصہ میں نماز اور روزہ یہ منع ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس وقت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ احباب ذی وقار، دشمن ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان چاہتا کیا ہے کہ آدمی کو اللہ سے دور کر دے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اگر شیطان اللہ سے بندے کو دور کرنا چاہے تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو، اس کی رحمت سے، وہ جو رحمت نازل فرماتا ہے اس سے دور ہو، تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ انسان کو بھلا دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس دل کے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ یہ جو دلوں کا زنگ ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس سے اللہ کے ذکر سے دور کیا جا سکتا ہے۔ فرنیچر کو اگر چمکانا ہو تو ایک خاص پالش ہے، گلاس کو چمکانا ہو تو ایک خاص پالش ہے، لوہے کو چمکانا ہو تو ایک خاص پالش ہے۔ اسی طرح اگر اپنے دل کو چمکانا ہو تو اس کے لیے جو پالش ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس گھر کی صفائی ہو، جس گھر میں جھاڑو لگایا جاتا ہو، لگایا جاتا ہو، وہ گھر چمکتا ہے، خوشبودار رہتا ہے، وہاں بیٹھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور جس گھر کو ہفتہ اس کی صفائی نہ کی گئی ہو، ہوا نہ لگایا گیا ہو، اس کو چمکایا نہ گیا ہو، وہ تاریک گھر کی مانند ہوتا ہے، جہاں مکڑیوں کے جالے ہوتے ہیں، جہاں بدبو ہوتی ہے، جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی ہمارا حال ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو اپنے دل کو چمکائیں گے، ورنہ تو یہ ایک بدبودار جگہ ہوگی۔ ہر سانس میں اللہ کا ذکر، ہر سانس میں اللہ کو یاد کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم
مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو، میں تمہیں تہے زمین کے نیچے قبر میں جب تم ہوں گے میں تمہیں اس وقت بھی یاد کروں گا۔ تم جوانی میں صحت میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں جب بڑھاپا آئے گا، تم پر لاچاری ہوگی، بیماری ہوگی، بستر مرگ پہ پڑے ہوگے، جب کوئی یاد نہ کرے گا میں تمہیں اس وقت بھی یاد کروں گا۔ تم مجھے دعاؤں میں یاد کرو، میں قبولیت کی صورت میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے خوف کی کیفیت میں یاد کرو، میں تمہیں امن کی صورت میں یاد کروں گا۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت، کوئی ڈگری لینی ہو تو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، امتحان میں پاس ہونا ہو، ڈگری لینی ہو تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ وہ کسان جو راتوں کو جاگ کر اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج کے دور کا مسلمان اگر چاہتا ہے کہ رب کی دوستی کی ڈگری لے تو اسے محنت کرنی ہے۔ آخرت میں اگر اسے اچھی فصل چاہیے نیکیوں کی صورت میں اور رب کی رضا کی صورت میں، تو اس فصل کے لیے آج محنت کی ضرورت ہے۔ آج تہجد میں اٹھنا، رات کو مصلی پہ سجدہ ریز ہونا، تلاوت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، درود شریف کی صورت میں، وہ اس ڈگری کو حاصل کرے، وہ رب کی رضا کو حاصل کرے۔ حافظ ابن حجر نے بعض عارفین کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں ذکر کی کئی صورتیں ہیں، جیسے آنکھوں کا ذکر۔ آنکھوں کا ذکر کیا کہا؟ اللہ کی یاد میں آنسو بہانا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر آنسو بہانا۔ زبان کا ذکر کہ اس پہ تلاوت جاری ہو، اس پہ رسول اللہ کی نعتیں جاری ہو، حمد و ثنا ہو۔ اسی طرح کانوں کا ذکر کہ اس پہ صرف اچھی بات سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں۔ اسی طرح ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ رب کے دیے ہوئے مال سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو۔ بدن جو اللہ نے دیا ہے، جس کے کھاتے ہو اسی کے گیت گاؤ، رب سے وفا کرو۔ روح کا ذکر کیا کہا؟ روح کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہو۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر سکون ہی سکون ہے، ماحول میں سکون ہے، پھر سٹریس ڈپریشن نہیں ہوتا آدمی کو۔ اللہ کے نام میں ایک ایسا اثر ہے کہ وہ اندر بھی اور باہر بھی آدمی کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیے گا کہ جب ہم گناہ کی مجلس میں ہو تو نیند نہیں آتی اور جب ذکر کی مجلس میں ہو تو نیند آتی ہے، تو کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا کانٹوں کے بستر پہ بھی کوئی سو سکتا ہے؟ گناہ کی مجلس تو کانٹوں کا بستر ہے، اور ذکر کی محفل کہا یہ تو پھولوں کی سیج ہے جس پہ روح سکون پاتی ہے اور اسے نیند آتی ہے۔ اللہ کے نام میں اثر ہے۔ ابو علی سینا حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں تھے اور آپ اس میں ذات پر کلام فرما رہے تھے، تو ابو علی سینا اپنے دلی میں سوچتا ہے کہ یہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ بھلا جس آدمی کو پیاس لگی ہو وہ پانی 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 کہنے سے کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ جس کے پیٹ میں درد ہو کیا صرف دوائی 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 کہنے سے کیا اس کی پیٹ کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ شفا تو نہیں ملے گی۔ تو ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ دل کی کیفیت جان گئے، تو آپ نے فرمایا اے خر تو چیدانی کی برکات خدا، برکات نام خدا چیست، تجھے کیا پتا کہ اللہ کے نام کی برکت کیا ہے؟ اے خر، اے گدھے، تجھے کیا پتا؟ ابو علی سینا نے جب یہ لفظ سنا تو وہ لال پیلا ہو گیا غصے سے، پسینہ اس کے ماتھے پہ اور جھاگ اس کے منہ پہ کہ یہ مجھے گدھا کیوں کہا؟ تو آپ نے پھر اسے ایکسپلین کیا، فرمایا یہ دو حرفی لفظ جو دو حرفی لفظ ہے یہ گدھا، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری حالت بدل دی ہے، تو کیا میرے رب کے نام میں تاثیر نہ ہوگی؟ کیا میرے رب کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ احباب ذی وقار، آخری جملے ارشاد آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایسا دور ہے اس وقت آدمی ہر بندہ سٹریس میں ہے، تو مجھے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر عمل اور کوئی نہیں ہے۔ آج کا دور ایسا دور کہ پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کے فعل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ میرا رب جانتا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو ہو رہا ہے آج یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں جب پرندہ شکار ہوتا ہے یا درخت کی جو ٹہنی کٹ جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ جو مچھلیاں سمندروں میں شکار ہو جاتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ
مثال بیان فرما دی ہے کہ اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ تو جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کی روح تازہ ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن آدمی کی روح بغیر ذکر اللہ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمیں اس دور میں ان حالات میں ذکر کی مجلسیں قائم کرنی ہے، گھر میں بچوں کو بٹھا کر نمازیں پڑھوانی ہے، تلاوت کروانی ہے، ذکر اذکار کر کے اپنے گھروں کو رحمت کی جگہ بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔